حالیہ دنوں دو حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین وجہ تنازع بننے والا اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس صدر مملکت کی منظوری کے بعد واپس تو لے لیا گیا ہے، مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ آیا پیپلز پارٹی کو صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کے اجرا پر اعتراض تھا یا اسپیشل اکنامک زون ایکٹ میں کی گئی بعض ترامیم اور ان کے تحت متعارف کرائے گئے مخصوص اقدامات پر اختلاف تھا؟ اس حوالے سے حکام اور پیپلز پارٹی کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ناقدین کے مطابق اس معاملے نے نہ صرف اتحادی حکومت کے اندر اختلافات کو نمایاں کیا ہے بلکہ سرمایہ کاری، صنعتی پالیسی اور آئینی طریقہ کار سے متعلق کئی اہم سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور خصوصی اقتصادی زونز کے نظام کو مؤثر بنانا تھا۔ تاہم پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے کہ مجوزہ ترامیم کے تحت ٹیکس اور ڈیوٹی میں 2035 تک 10 سالہ چھوٹ سے مقامی صنعتیں متاثر ہوں گی اور اسمگلنگ میں اضافے کا خدشہ بھی پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ حکومتی آرڈیننس کی تائید کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری جانب نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اصل میں آرڈیننس کے ذریعے پاکستان اسٹیل ملز کی خالی پڑی اراضی پر اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، جس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بعض تحفظات سامنے آئے۔ تاہم اس معاملے پر پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی اور اتفاق رائے سے ترامیم دوبارہ متعارف کرائی جائیں گی۔ معاشی ماہرین کے مطابق پیپلز پارٹی کے اعتراض پر واپس لیے گئے مجوزہ آرڈیننس میں ترامیم کے بنیادی مقاصد میں سرمایہ کاری کو آسان بنانا، انتظامی رکاوٹوں میں کمی، تنازعات کے فوری حل کو یقینی بنانا اور صنعتی اور معاشی ترقی کو تیز کرنا شامل تھا۔ اس کے تحت اسپیشل اکنامک زون میں کام کرنے والے 10 صنعتوں کو 30 جون 2035 تک انکم ٹیکس میں چھوٹ دینے کی تجویز شامل تھی۔ تنازعات کے تیز رفتار حل کے لیے عام عدالتوں کی بجائے اسپیشل اکنامک زون اپیلیٹ ٹریبیونل کے قیام کی بھی تجویز دی گئی تھی۔ ترمیمی آرڈیننس میں شامل اکنامک زون ایکٹ 2012 میں تبدیلیوں کے ذریعے وفاق اور صوبوں کے اختیارات کو واضح اور ہم آہنگ کرنے کی تجاویز شامل تھیں۔ اس کے علاوہ وفاقی اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کے قیام کے لیے باقاعدہ قانونی بنیاد فراہم کرنے، اتھارٹی کی تعریف کو وسیع کر کے وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں کو شامل کرنے اور اسپیشل اکنامک زون کے قیام کے لیے درخواست کے طریقہ کار کو وضع کرنے کی شقیں بھی شامل تھیں۔ بڑے خصوصی اقتصادی زون میں ایک سے زائد ڈیولپر کو کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، بشرط یہ کہ زون کا رقبہ کم از کم 1000 ایکڑ ہو اور ہر ڈیولپر کو کم از کم 500 ایکڑ فراہم کی جائیں۔ تاہم جب ترمیمی آرڈیننس سامنے آیا تو انکشاف ہوا کہ یہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر جاری کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نہ صرف ان مجوزہ ترامیم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا بلکہ آرڈیننس کے اجرا کے طریقہ کار کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ پارٹی کا موقف تھا کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنا آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق اصل مسئلہ صرف آئینی طریقہ کار تک محدود نہیں تھا بلکہ مجوزہ ترامیم کے معاشی اثرات بھی تشویشناک تھے۔ ان کے مطابق خصوصی اقتصادی زونز میں قائم صنعتوں کو 2035 تک 10 سال کے لیے ٹیکس اور ڈیوٹی میں دی جانے والی چھوٹ سے مقامی صنعتیں متاثر ہوں گی، جو سبسڈی یافتہ صنعتوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچے گا بلکہ خدشہ ہے کہ مارکیٹ میں سستی مصنوعات کی فراہمی سے اسمگلنگ کے رجحان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی ترامیم پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ آئندہ کے لاہے عمل کے تعین کے لیے پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ تاہم اس رات حکومت نے آرڈیننس واپس لینے کا اعلان کر دیا اور صدر کو اسمبلی ارسال کی۔ صدر مملکت نے بدھ کے روز آرڈیننس واپس لینے کی اسمبلی کی منظوری دی، جس کے بعد وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اگرچہ اس اقدام سے وقتی طور پر اتحادی حکومت میں پیدا ہونے والا بحران ٹل گیا، تاہم دونوں بڑی اتحادی حکومتی جماعتوں کے مابین اسپیشل اکنامک زون سے متعلق پالیسی پر تاحال اختلافات برقرار ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔